صفحہ نمبر 11 آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ جب بنی اسرائیل نے وہ بات اس لڑکے کے چچا کے قتل ہونے پر مشہور کر دی دائیں بائیں، اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام دھرنے لگے۔ جیسے ہوتا ہے کوئی بندہ قتل ہو جائے تو پھر ڈھونڈتے ہیں باتیں، یار اس کی فلاں کے ساتھ بد زبانی ہوئی تھی، بد کلامی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے اس نے اسے مارا ہو، یا اس کی فلاں دن فلاں بات پہ جھگڑا ہوا تھا، ہو سکتا ہے اس لیے اس نے مارا ہو، اس کا فلاں کے ساتھ فلاں معاملہ تھا، اس نے اس لیے مار دیا ہو۔ تو اسی طرح کا معاملہ ہوا تو سارے جتنے بھی اس علاقے کے لوگ تھے سارے ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی، وہ ایک قتل جو ہے وہ سینکڑوں قتلوں کا سبب بن جاتا، فتنے پھوٹ پڑتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو یہ ترکیب بیان فرمائی جو آپ پرسوں والے دن پیچھے سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، میں جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم اس معاملے میں، اس قتل کے معاملے میں ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے لگے۔ فَمَا بَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو وہ ظاہر کرنا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارا معاملہ ظاہر فرما دیا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں کہا کہ تم ذبح شدہ گائے کا ایک حصہ اسے لگا دو، تو كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ فرما دے گا۔ جیسے وہ زندہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، جیسے اسے اللہ نے زندہ کیا ہے اسی طرح سارے مردوں کو بھی قیامت والے دن زندہ فرمائے گا۔ اب یہ دیکھیں بات قصہ چل رہا تھا بنی اسرائیل کا، ایک قتل کا اور اس کے زندہ کرنے کا، اور مقتول جو ہے وہ بیان کرے گا قاتل کون ہے، جی یہی تھا نا۔ لیکن درمیان میں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو بیان فرما دیا۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے، یہ قرآن کا مزاج ہے، قرآن کا مزاج ہے۔ ہمیں بھی کہتے ہیں سیدھی سیدھی بات جا رہی ہوتی ہے ایک موضوع پہ، آپ وہاں سے ہٹ کیوں جاتے ہیں؟ بھئی آپ بتائیں نا، یہ قصہ بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے، بیان ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں یہ کیوں بیان کر دیا کہ مردے ہم ایسے زندہ کریں گے؟ اس سے ثابت ہو گیا کہ بات گفتگو موضوع کوئی ہو، اس کے درمیان میں یا اس کے اثناء میں کہیں بھی کوئی مسئلہ اہم آ جائے تو اسے بیان کرنا یہ قرآن کی سنت ہے۔ سمجھا نا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسے ہم نے ایک مردے کو زندہ کر دیا تمہاری آنکھوں کے سامنے، تم نے دیکھ لیا ہے، میں اب یقین کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک کو زندہ کرنے پر قادر ہے وہ ایک کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ وہ سب کو زندہ فرمائے گا اور قیامت والے دن سارے اٹھیں گے اور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب بھی دیں گے اور سارے معاملات آگے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تاکہ تمہیں عقل آ جائے۔ یہ نشانیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی عجیب شے ظاہر ہو جائے وہ ایک نشانی ہوتی ہے، وہ عبرت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ عبرت کے لیے ہوتی ہے۔ بعض اوقات بندہ جو ہے نا اسے دیکھ کر کے اپنی راہ درست کر لیتا ہے، جس راہ پہ چل رہا ہے اسے ترک کر دیتا ہے، ہدایت کی راہ پر آ جاتا ہے، صراط مستقیم کو اپنا لیتا ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں کتنے معاملات ہوتے ہیں، میں حقیقت کہتا ہوں جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے کوئی بھی بندہ قتل ہو جاتا تھا نا تو آسمان کا افق سرخ ہو جاتا تھا، شاید آپ کو بھی یاد ہو،
تو افق سرخ ہو جاتا تھا، اتنا وقت جو ہے نا وہ سرخ رہتا تھا آسمان کہ جناب بندہ قتل ہو گیا ہے۔ اب آپ ذرا خود بتائیں یہ ایک نشانی تھی یا نہیں رب تعالیٰ کی؟ ہیں آج اتنا قتل ہوا ہے کہ جناب آسمان کو بھی پرواہ نہیں رہی، ہیں افق کو بھی کوئی پرواہ نہیں رہی، روزانہ کے قتل، روزانہ کے قتل۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب اتنے بندے قتل ہوں گے، 1000 میں سے 999 بندہ قتل ہوگا، ایک بندہ اپنی آئی سے مرے گا، ایک بندہ طبعی موت مرے گا، 999 بندے قتل ہوں گے قیامت کے قریب۔ یہ وہی نشان وہ ہو چکا ہے یا نہیں؟ جیسے جیسے ہماری سائنس ترقی کر رہی ہے نا ویسے ویسے موت کے اسباب بھی بڑھ رہے ہیں۔ پہلے بندے مرتے تھے کھانسی سے، نزلے زکام سے، بخار ہو گیا، ٹائیفائڈ، ہیضہ ہو گیا، جی یہی ہوتا تھا۔ آج جتنی یہ سائنس ترقی کر رہی ہے، جتنے ڈاکٹر بڑھ رہے ہیں اتنی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں، کیونکہ ریسرچ زیادہ ہو رہی ہے نا، ریسرچ کے بڑھنے سے بیماریاں زیادہ نکل رہی ہیں۔ تو یہی حال جو ہے نا ہر طرف ہے، ہر طرف یہی حال ہے۔ اب دیکھیں ایکسیڈنٹ دیکھیں کتنے ہو رہے ہیں، جیسے سائنس بڑی ہے، اس نے جناب پستول نکالے ہیں، گنیں نکالی ہیں، جتنے اوزار نکالے ہیں، نکلتی جا رہی ترقی جس پہ ہم خوش ہو رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اپنی موت پہ خوش ہو رہے ہیں جی۔ اسی طرح کر کے وہ موت کے اسباب جو ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ بتائیں بھی کبھی کسی نے سنا تھا کہ پہلے وقتوں کی بات کو بھی دیکھ لیں، ہوائی جہاز گرا ہو تو اس میں جناب 600 بندے 700 بندے مر گئے ہوں، کبھی سنا آپ نے؟ تو یہ بڑھا نا سبب موت کا۔ یہ پب جی گیم جو آئی ہے اس کی وجہ سے جو بندے مر رہے ہیں، یہ گیم ہی ہے نا جی، کھیل ہی ہے۔ آج تک کھیلتے ہوئے کو مرا تھا، لیکن یہاں تو اتنے لوگ مر گئے کسی کو پتہ ہی نہیں کتنے مرے ہیں۔ دماغی توازن تک کھو بیٹھے ہیں، کیسی گیم ہے، کیسی کھیل ہے۔ لوگ کھیل کھیلتے ہیں ذہنی بشاشت کے لیے، ذہن جو ہے وہ اپنی اصل حالت پر آ جائے، اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے، تھکن دور ہو جائے۔ لیکن یہاں یہ کھیل کون سا ہے جو بندے کو کافر بھی کرے، مرتد بھی کر دے، بندے کے دل سے جناب ایمان کی محبت بھی چھن جائے، بندے کے دل میں ایمان ہی نہ رہے اور بندے کی جان بھی نہ رہے، ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ کون سی گیم ہے، کون سا کھیل ہے بتائیں؟ آج آپ اسی میچ کو دیکھ لیں، میچ میں کیا ہوتا ہے، کرکٹ میچ کو دیکھ لیں، باقی سب کو چھوڑیں۔ کرکٹ میچ میں ہمارے پاکستان کے سارے جواری، سارے سٹے باز سارے میدان میں آ جاتے ہیں، اتنا جوا لگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اتنے حرام کی کمائیاں وہ کھاتے ہیں، لیتے ہیں، پیتے ہیں، پھر آگے جو اس کے سپانسر ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں انہیں پیسہ دیتے ہیں، وہ پھر ٹیموں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، ہروا دیتے ہیں ان سے۔ یہ نیچے سے لے کر اوپر تک ایسا حرام خوری کا بازار گرم ہے کہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک، سمجھ تک نہیں آتی، عبرت نہیں ہو رہی کسی کو بھی، عبرت پکڑنے کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حالات جو ہے نا مزید خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی اس بندے کی زندگی میں سکون نہیں ہے، بندہ پریشان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اگلے دن میں نے نا لکھا تھا، ایک پوسٹ بھیجی تھی، ہو سکتا ہے کسی دوست نے پڑھی ہو۔ میں نے کہا جب ہم غریب تھے نا، ہمارے پاس کوئی شے نہیں تھی، یہ اے سی ویسی اور یہ سارا کچھ، یہ پکے مکان ہمارے پاس نہیں تھے، اس وقت ہمارا دل رب کے زیادہ قریب تھا۔ ہاں جی، ہے یا نہیں ایسا؟ ہمارا دل رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جھکتا تھا۔ جب سے یہ جناب ہر طرح کا سکون، گاڑیاں آ گئی ہمارے پاس، ہاں جی، پکی چھتیں مل گئی ہمیں لنٹر والی، اور جناب اے سی مل گیا ہمیں، ہم پرسکون ماحول میں آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری ہو گئی۔ آخر ایسا کیوں ہو گیا یار؟ ہر بندہ جو ہے نا وہ اسی راہ میں چل پڑا ہے۔ چلو اگلی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں جی ذرا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی، یہ ذہن میرے اس آیت مبارکہ میں اس وقت کے بنی اسرائیل کو خطاب ہے یا پھر آقا علیہ السلام کے دور کے، لیکن مراد دونوں ہی ہیں، دونوں کی حرکتیں ایک جیسی تھیں۔ وہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کٹ ہوئیتیاں کرتے ہیں، ان کے حکم کا انکار کرتے ہیں، تو یہ کون سے امام الانبیاء کی بات مان لیتے ہیں؟ ان کے سامنے حضور کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں تو یہ حضور کی نہیں مان رہے ہیں جی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو چلو شہید کرنے کا پروگرام تو نہیں بنایا تھا نا، بنی اسرائیل نے، ان کے ماننے والوں نے۔ ہاں یہ ضرور تھا ان پہ قتل کا الزام لگا دیا، پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، زنا کا الزام بھی لگا دیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر، پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگا دیا، وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا، کیا بیان کروں آپ کے سامنے کیا الزام لگایا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ سارے جا کے ننگے ہو کے نہاتے تھے، دریا پر، نہر پر جا کے سارے بے لباس ہو کر نہاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اسے کو خاص مسئلہ مردانہ، اس لیے یہ ہمارے ساتھ نہیں نہاتا۔ اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔
ہیں مسجد اقصی کے وہ مسجد شریف نماز پڑھنے والے ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہیں اور باتیں کریں یہ امام کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں کریں، کہیں سے تو وہ مسئلہ ہے۔ تو یہ حال تھا ان کا۔ تو جس طرح ان کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے صاحب مبارک میں فرمایا نا، وہی حال ان کا بھی ہے، آقا علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کا، اور معذرت کے ساتھ اور یہی کچھ حال میں ابھی بات اس سے نکال کے سناتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کون لوگ مراد ہیں ہمارے دور کے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، میں اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر سے پانی جاری کیا، تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے پانی کو پتھر کا راستہ بنا دیا، تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو زندہ کر دیا بطور معجزہ کے، اور فرمایا کہ تم کیا ہو؟ وہ پتھر ہو کے پانی نکال رہا ہے اپنے میں سے، وہ پانی ہو کے پتھر بن کے راستہ دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور ایک گوشت کا ٹکڑا لگا ہے مردے کو تو مردہ کھڑا ہو گیا، مقتول زندہ ہو گیا ہے، قاتل کا نام بتانے لگا ہے۔ ہاں جی، یہاں یہ بھی بات بڑی قابل غور ہے کہ بندہ مر جائے، مرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بندہ سو جائے نا، سویا ہوا بندہ اٹھے تو اس سے فوراً آپ تاریخ پوچھ لیں بھی کیا تاریخ ہے، وہ نہیں بتا سکتا۔ نیند میں پڑے بندے کو اٹھائیں اور فوراً کہیں جی تاریخ کون سی ہے، وہ نہیں بتا سکتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے بچوں کے نام بھی فوراً بھول جائے، اٹھے فوراً اسے کہیں جی اپنے بچوں کا نام بتائیں، وہ تو پہلے آپ کے سوال سنتے پزل ہو جائے گا، ہے یا نہیں؟ تو اس سے آپ اس طرح کی کوئی بھی بات پوچھیں فوراً سو کے اٹھنے والے کو، تو آپ بتائیں یار جو مر کے زندہ ہو رہا ہے اس کا دماغ کیسے ٹھکانے پائے گا؟ تو یہاں آیا یا نہیں آیا؟ یہ معجزہ تھا، یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے اٹھا ہے، ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے اٹھا ہے۔ وگرنہ آپ کسی کو بھی دیکھیں نا قیامت والے دن بھی جب اٹھیں گے تو ویسے گھوم رہے ہوں گے، انہیں کوئی پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو بعد میں جا کے انہیں ہوش آئے گی کہ کیا ہوا ہے۔ ورنہ قرآن کریم بیان کرتا ہے وہ اٹھیں گے تو فوراً کہیں گے کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ من مرقدنا من باسنا من مرقدنا، وہ کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا؟ ہم تو سوئے ابھی تھے، ہمیں تو اتنا وقت ہی نہیں ہوا تھا۔ ہلے ہوئے یا نہیں ہلے ہوئے؟ دماغ نہیں نا ٹھکانے پہ۔ لیکن یہاں دیکھیں وہ مرا ہے، تازہ تازہ مرا ہے، مرنے کے بعد فوراً اٹھا ہے، یعنی کتنے وقت کے بعد اٹھا ہے، اٹھ کے اس نے بالکل صحیح بتایا، اس نے کہا میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے۔ اور اس قتل کا بھی سبب تھا، اس چاچے کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی، بھتیجا اس کا طالب تھا، اس نے آ کے چاچے سے رشتہ مانگا، چاچے نے نہ کر دی، اور چاچا مالدار بھی تھا، اس نے چاچے کو قتل کر دیا، چاچا ہی گزر گیا دنیا سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات کھلی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قصاص میں قتل کر دیا۔ اب بتائیں کیا ہاتھ ہے؟ آج بھی آپ دیکھ لیں کتنی لڑائیاں، جتنی لڑائیاں عدالتوں میں پڑی ہوئی نا، ان میں 100 میں سے کم از کم زیادہ نہ ہی کریں آپ تو 80% لڑائیاں اسی عورت کی وجہ سے ہے یا نہیں؟ ایسا رشتوں کی وجہ سے ہیں، لینے کی وجہ سے ہیں، دینے کی وجہ سے ہیں، اور رشتہ ہو جائے تو بعد میں عورت کی خوش خلقی کی وجہ سے ہیں، اس کے احسانات کی وجہ سے ہیں، اپنے شوہر پر جو احسانات کرتی ہے اس وجہ سے ہیں، معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرح چل رہے ہیں۔ اور سب سے پہلا قتل ہی اس لیے ہوا ہے، اور یہ قتل بھی اصل واقعہ یہی تھا کہ اس نے انکار کیا رشتہ دینے سے، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے نہیں نہ دیتا، چل تو بھی گزر یہاں سے۔ پتہ نہیں لوگ اتنے وحشی کیوں ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، میں کہ پھر تمہارے دل جو ہے وہ پتھر جیسے ہو گئے، فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، یا پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، یا پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ حالانکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، ان سے ندیاں تک پھوٹ پڑتی ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں پتھروں سے نکل کے، ہیں یا نہیں؟ اتنا سخت پتھر اور اس میں اتنا نرم پانی ہیں۔ بتائیں بھی پانی سے بھی زیادہ نرم کوئی شے ہے؟ ایسی انگلی ڈالیں بغیر تکلیف کے اندر چلی جاتی ہے نا، لکڑی میں انگلی ڈالیں، لکڑی جانے دے گی انگلی اندر؟
پتھر میں ڈالیں جانے دے گی؟ ہیں پانی سے زیادہ سخت انگلی ہے، وہ پتھر جو ہے اس میں اتنی سختی ہے کہ انگلی کو نہیں جانے دیتا اندر، لیکن انگلی سے بھی زیادہ نرم پانی ہے، اس پانی کو باہر نکال لیتا ہے۔ یہ مالک کی قدرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان پتھروں میں سے کچھ تو وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، پانی کے چھوٹے چھوٹے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی دوست جائے نا پہاڑوں کی طرف تو جا کے دیکھیں، ایسے نظارے آپ کو بہت سارے دیکھنے کو ملیں گے، کہیں سے بہت زیادہ پانی بہ رہا ہے، کہیں پہ تھوڑا تھوڑا پانی بہ رہا ہے، اس طرح کر کے پانی جو ہے وہاں سے بہ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پتھروں کی تیسری صفت بیان کی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے گر پڑتے ہیں، گرے پڑے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہے ان پر۔ تو یہ ذہن میں رہے، ہمارے اہل اسلام کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک پتھروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ رکھی ہے، ان کے اندر بھی فہم ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے۔ پتھر بھی تأثر کو قبول کرتے ہیں، تأثر لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے مؤثر ہونا، ایک ہوتا ہے متاثر۔ مؤثر کہتے ہیں اثر کرنے والے کو، متاثر کہتے ہیں اثر قبول کرنے والے کو، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس میں جان ہی نہ ہو، اس میں جناب سمجھ ہی نہ ہو، فہم ہی نہ ہو، تو وہ کیسے قبول کرے؟ جیسے حدیث شریف بخاری میں ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، انی لعارف الحجر، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ اور اس حدیث شریف کو پڑھ کے نا ہم نے یہی بیان کیا ہے جی وہ پتھر سلام پڑھتا تھا، لہذا درود و سلام ثابت ہے۔ خدا کے بندو یہ دیکھو حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، بات غور کرنے کی نا وہ یہ ہے، آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا، وہ پتھر حضور کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ وہ پتھر ہو کے، وہ پتھر جنت کا تھا نا جی، یہاں کے تو لوگ ہی باغی ہو گئے تھے حضور سے، وہ پتھر جنت کا تھا، حجر اسود۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے میں جب بھی گزرتا تھا مجھے کہتا تھا السلام علیکم، سونے تو سلامت رہے، میرا محبوب سلامت رہے، میرا سونا سلامت رہے، میرا لجپال سلامت رہے، میرا محبوب سلامت رہے، ان دشمنوں سے سلامت رہے، یہ دشمن تجھ پہ ظلم کرنے والے ہیں، ان قریب حبیب ان سے سلامت رہیں آپ۔ جی یہ آقا علیہ السلام کے لیے دعائیں مانگا کرتا تھا، حضور کی سلامتی کی۔ ہم نے صرف ہم نے سلام کا معنی نہیں سمجھا یار، افسوس تو اس بات کا ہے، ہم نے سلام کا معنی نہیں سمجھا کہ سلام کا معنی کیا ہے۔ وہ اس طرح کر کے حضور کی سلامتی کی دعائیں مانگتا تھا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا میرے حبیب کو سلامت رکھنا، میرے سونے کو سلامت رکھنا، ابو جہل ابو لہب ان کے فتنے سے میرے محبوب کو بچانا۔ جی وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ جناب مکہ مکرمہ کے اندر جب آقا سامنے اعلان نبوت فرمایا، اب بتائیں جی وہ پتھر ہو کے آقا علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی تو سارے حضور کو صادق و امین جانتے ہیں، ابھی تو سارے حضور کو اپنی آنکھوں کا تارا جانتے ہیں، ابھی تو سارے حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو پتھر پہلے سے جان رہا ہے حضور کو تکلیفیں آئیں گی، پتھر پہلے سے جان رہا ہے کہ میرے امام الانبیاء میرے محبوب کو یہاں سے نکالا جائے گا، آقا علیہ السلام کو یہاں سے ہجرت کرنا پڑے گی، تو میرے پتھر جو ہے وہ حضور کے لیے سلامتی کی دعائیں کر رہا ہے، محبوب پیارے آپ یہاں بھی رہیں تو بھی سلامتی کے ساتھ رہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں تو بھی سلامتی کے ساتھ رہیں، میری دعائیں حضور کے ساتھ ہیں بتائیں۔ تو یہ اور جس طرح کر کے آقا علیہ السلام جبل احد ہے، جبل احد مدینہ منورہ میں، اللہ تعالیٰ لے جائے سب کو دیکھیں زیارت کریں اس کی، وہ 6 کلومیٹر کی لمبائی چوڑائی پر پھیلا ہوا پہاڑ ہے، 6 کلومیٹر اتنا لمبا چوڑا پہاڑ ہے، اور آقا علیہ السلام جب بھی باہر سے آتے نا داخل ہوتے مدینے میں، آقا علیہ السلام یہی بات دیکھتے نا دور سے نظر آتا پہاڑ، حضور یہی فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جی یہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام محدثین پتہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضور اس لیے فرماتے تھے جب حضور واپس آتے تھے نا کہیں سے، یہ حضور کو دیکھ کے نا خوشی سے مسکرا پڑتا تھا، یا اللہ میرا سونا سلامتی کے ساتھ آ گیا ہے، میرا محبوب دشمن سے لڑ کے بھی سلامتی کے ساتھ آ رہا ہے، مولا میں بڑا خوش ہوں اس بار۔ تو میں اس طرح کر کے حضور کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرتا، مسکرا پڑتا تھا، یعنی پہاڑ کے بھی ہاتھ سے نکل جاتے تھے حضور کو دیکھ کے، وہ بھی ہنس پڑتا تھا حضور کو دیکھ کے۔ یار بتائیں اب یہ ہنسنا جو ہے وہ پہاڑوں کی صفت ہوتی ہے، رونا بھی پہاڑوں کی صفت ہوتی ہے، یہ رونا ہنسنا یہ تو انسانوں کا کام ہے۔ کبھی آپ نے گدھے کو بھی ہنستے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہو کبھی جب سے گیا ہے کلچ پلیٹیں پر پڑوانے کے لیے وہاں ہنسا ہو؟
نہیں نا ہنسا، تو یہ ہنسا نہیں آتا بندے کو، یہ گدھوں کو. تو یہ معاملہ اور ہے سمجھنے والا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں آیہ مبارکہ کو، تو ہمارے نزدیک جو ہے نا یہ پتھر، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ فہم کی قوت رکھی ہے، یہ سمجھتے ہیں بات کو. اب ایک بات بڑی ذرا قابل غور ہے، وہ ذرا سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب کو، ان کے دلوں کو کن سے تشبیہ دی؟ پتھروں سے. فرمایا کہ تمہارے دل ہیں، وہ ان پتھروں سے سبق سیکھ لو. تمہارے دل تو اتنے نرم ہے، پورے جسم کے اندر نازک مقام جو ہے نا یہ دل ہی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اندر رکھا ہے. یہ ہلکی سی بھی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، یہ دل جو ہے ہلکی سی بھی ہیٹ برداشت نہیں کر سکتا. باقی جسم جو ہے دیکھیں وہ گرمی برداشت کرتا ہے، چلتے پھرتے ہیں باہر، ہے یا نہیں؟ منہ ہمارا ویسے کھلا ہوتا ہے تو گرمی پڑتی رہتی ہے، دھوپ سیدھی جو ہے وہ منہ پہ پڑتی ہے، تو سارا سب سے زیادہ حسین مقام ہی منہ ہے، اور گرمی بھی اسے لگتی ہے، دھوپ بھی اسی پہ پڑتی ہے. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ سب سے نرم مقام جو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ نے بندے کا دل رکھا ہے، اور دل بالکل گرمی برداشت نہیں کر سکتا، تھوڑا سا سینک بھی برداشت نہیں ہوتا اس کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا نرم دل بنایا تمہارا، اور تم پتھر سے بھی گئے گزرے ہو، تمہارے دل پتھر سے بھی گئے گزرے ہیں. مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ اور نہیں تو چلو پتھروں جیسے بن جاتے. جیسے پتھر جو ہے اپنے اندر پانی سمو کر کے پانی کو انہوں نے بہایا، لوگوں کو نفع پہنچایا، پرندوں نے پیا، جانوروں نے پیا، انسانوں نے پیا، کھیتوں کو پانی لگا، اتنا نفع دیا. میں تمہارے دل ایسے کیوں ہو گئے مردہ؟ یہاں پہ تو بیان ہو رہا ان کا دل، لیکن یہیں پر ہی آپ سمجھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اہل ایمان کے دلوں کو ایسا بنایا کہ وہ ایسے پھوٹے، ان کے دل پتھروں کی طرح پھوٹے، پتھروں کی طرح پھوٹے ان کے دل. تو اس میں سے علوم اور معارف کے ایسے دریا بہے ہیں. وہ دل جب پھوٹے تو عبد القادر جیلانی کے دل بنے، وہ دل پھوٹے تو شیخ شہاب الدین سہروردی کے دل بنے. وہ دل جب پھوٹے تو چشمے ایسے بہے علم اور معارف کے کہ تفسیر کبیر وجود میں آ گئی ہیں. جو وہ علوم اور معارف کے چشمے بہے تو پھر کشف المحجوب علی حجویری کے قلم سے باہر آ گئی. وہ علوم اور معارف کے چشمے بہے تو پھر فتح عریض امام احمد رضا کے اتنے وسیع و عریض دل سے باہر آیا جناب، ہیں جی. تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا جن کے دلوں کو بطور چشمہ بنا دے یا پھر ان کے دلوں کو بطور دریا بنا دے، اسی طرح کر کے ان چشموں سے فیض پانے والے لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے. اگر بطور دریا کے ہوگا تو اس کا فیض پھیلتا ہی جائے گا، اس کا فیض پھیلتا جائے گا، اس کے شاگرد آگے پھیلائیں گے، اس کے شاگرد آگے پھیلائیں گے. اب بتائیں یار پوری کائنات کے اندر اس وقت سب سے زیادہ شاگرد کس کے ہیں؟ کوئی دوست بتائے ہیں؟ امام الانبیاء علیہ السلام کے. یہ حضور کے شاگرد ہیں نا، علم تو انہی کا ہے، فیضان تو انہی کا ہے سارا، وہی ہم سیکھ رہے ہیں، وہی سکھا رہے ہیں. یہ لنگر سارا انہی کا دیا ہوا ہے جی. تو بتائیں یار میرے آقا علیہ السلام کے قلب مبارک میں اللہ تعالیٰ نے کیسی وسعتیں رکھی تھی ہیں جی. پھر حضور کے صحابہ کو دیکھ لیں، پھر تابعین کو دیکھ لیں، پھر ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، امام مالک کو دیکھ لیں، امام شافعی کو دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں، باقی ائمہ کو دیکھ لیں. کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جناب ایسا علوم اور معارف سے بھر دیا تھا کہ ایسے چشمے بہے، ایسے جناب وہاں سے ندیاں بہیں کہ آج کائنات عالم کے ہر طرف لوگوں کو جناب وہ سیراب کر رہی ہیں. بتائیں آج جو ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا بیٹھے ہم نام لے رہے ہیں، وہ کس وجہ سے لے رہے ہیں؟ ان کے علم کی وجہ سے لے رہے ہیں نا. یا ان کی مارکیٹ کے پکوڑے مشہور تھے، یا ان کے کپڑے اتنے مشہور تھے. ان کے کپڑے نہ ان کی مارکیٹ رہی نہ ان کے کپڑے رہے، لیکن قربان جائیں جو یہ اپنے علوم و معارف کا خزانہ دے گئے ہیں، آج بھی حضور کی امت انہیں بیٹھی بانٹ رہی ہے. آج بھی انہیں لے بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں، اسے بانٹ بھی رہے ہیں. بتائیں یار کتنی بڑی بات ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان یہودیوں کے دلوں کی کیفیت بیان فرمائی. میں کہ تم آقا علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کو دیکھیں، میں تمہارے دل اتنے سخت پتھر کے ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر سے بھی پانی بہہ پڑتا ہے. تمہاری حالت کیا ہوئی ہے کہ تم تو میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ بھی نہیں مان رہے ہو. میرے حبیب سے قرآن سن کے بھی تم پر اثر نہیں ہو رہا، میرے حبیب کے معجزات دیکھ کر بھی تم پر اثر نہیں ہو رہا. کیسے لوگ ہو تم؟ کیسے دل ہیں تمہارے؟ اور یہی بات ہم آج کے پیروں کو بھی کہتے ہیں، اور آج کے فقیروں کو بھی کہتے ہیں، آج کے مولویوں کو بھی کہتے ہیں. خدا کے واسطے آپ کے دل کون سے ہو گئے؟ آپ کے سامنے رب تعالیٰ کے دین پہ پابندیاں لگ رہی ہیں اور آپ کے دل پہ چوٹ بھی نہیں پڑتی. آپ کا دل ایک دن بھی نہیں تڑپا.
یہ ذہن میں رہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں دل کی رکت جو ہے نا وہ رونے دھونے سے ہے. دل کی رکت رونا دھونا نہیں ہے. اور کوئی بندہ کسی کو رونا نہ آئے کوئی بات سن کے تو کہتے ہیں جی اس کا دل بڑا سخت ہے یار، اس کا ابا فوت ہو گئے یہ رویا نہیں، اس کی اماں فوت ہو گئی یہ رویا نہیں، بڑا دل سخت ہے یار اس کا. توبہ توبہ، ہم تو معافی مانگتے ہیں. بھائی سنیں، یہ رونا دھونا جو ہے نا یہ رکت قلبی کی علامت نہیں ہے. ہماری قوم تو ایسی پاگل اور احمق ہے، یہ تو فلم دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے. پچھلے دنوں مجھے ایک لڑکے نے بتایا کہ وہ فلم کا کوئی میراثی تھا، وہ ڈرامے کا، وہ ڈرامے میں مرا ہے، قوم پاکستان کی رونے لگ گئی. وہ پاگل کا بچہ باہر آ کے تسلیاں دے رہا ہے میں زندہ ہوں، لیکن قوم رو رہی تو مر گیا، تو مر گیا. بتائیں، یہ تو قوم وہ پاگل ہے. اب بتائیں جو بندہ فلم دیکھ کے رو پڑے اسے کیا کہیں گے آپ؟ یہ نرم دل والا بندہ ہے. نرم دلی یہ نہیں ہے، نہ ہی سخت دلی یہ ہے کہ بندے کو رونا نہ آئے. علماء فرماتے ہیں بندے کے اندر دین کی فکر پیدا ہو جائے، اپنے مرنے کے بعد اٹھنے کی فکر پیدا ہو جائے، اور اسے یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میرا مالک کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. کہتے ہیں رونا اسے چاہے نہ بھی آئے، بات یہ رکت قلبی کی نشانی ہے. رونے والے تو ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں وہ پرلے درجے کے چور ہوتے ہیں. ایک دوست سے انہوں نے مجھے خود بتایا، وہ بڑے عالم تھے، وہ بہت بڑے بزرگ تھے. ان کے ہاں ایک بندہ رہتا تھا جی، ساری رات کھڑے ہو کر نا مسلح پہ نفل پڑھتا تھا، روتا تھا، اتنا روتا تھا، لوگ اسے بٹھاتے تھے، تیری مہربانی بس کر دے تو بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا. لیکن کہتے ہیں وہ لوگوں کی جیبیں کاٹتا تھا. رات کو ایسے کھڑے ہو کر رو رہا ہے، وہ ایسی گریا تاری ہو گیا اس پر، چلا رہا ہے، رو گئی، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن لوگوں کی جیبیں بھی کاٹتا تھا. تو بتائیں رکت قلبی یہ نہیں ہے بھائی، یہ رکت قلبی نہیں ہے کہ نرم دل ہے اس کا رو رہا. یار دیکھو رونا جو ہے نا یہ رکت قلبی کی نشانی، ان کی علامات میں سے ایک علامت ہے ضرور، لیکن سارا کچھ یہی نہیں ہے کہ جسے رونا آتا ہے آپ سمجھے یار بڑا رکت قلب والا بندہ ہے تو بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہ نہ نہ، آپ یہ دیکھیں اس کے اندر فکر پیدا ہوئی ہے، اسے غم لاحق ہوا ہے، میں نے مرنا ہے، میں نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے. یہ فکر لاحق ہوئی ہے. آج رسول اللہ علیہ السلام کے دین پر پابندیاں لگ رہی ہیں تو میں بھی اٹھوں. اس کے دل پر اس بات نے بھی چوٹ نہیں ماری یار رسول اللہ کا دین جو ہے آج انگریزوں سے پوچھ کے حضور کا دین چل رہا ہے، میں قدم اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں. آقا علیہ السلام کے دین کو اتنا انہوں نے پابند کر دیا ہے. یہاں آپ باہر کھلے عام جناب جلسہ کرنا چاہیں تو آپ کو نہ کرنے دیں، رسول اللہ علیہ السلام کے ختم نبوت کی بات کرنا چاہیں تو آپ کو گرفتار کر لیں. جہاں پہ دین اتنا غلام بنایا جا چکا ہو، دین کو انہوں نے اتنا غلام سمجھ رکھا ہو کہ دین بھی ان کو دیکھ کے چلے ہیں، تو وہاں پہ کسی بندے کے دل پہ چوٹ ہی نہ آئے، کسی کو فکر لاحق نہ ہو، تو سمجھیں آپ اس کا دل یہودیوں کے دل جیسا ہو چکا ہے. کیسا ہو چکا ہے؟ یہودیوں کے دل جیسا ہوگا، پتھر والا دل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، میں اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور گرے پڑے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی تم سے غافل نہیں ہے، تم سے غافل نہیں ہے. فرمایا کہ اگر وہ کافر جو ہیں وہ اپنی گندی گندی باتوں کے لیے، یعنی کہ امریکہ کے، برطانیہ کے، لندن کے، فرانس کے چوڑے سارے ایک گستاخ عورت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، ایک گستاخ اور چوڑی کھیتوں میں کام کرنے والی عورت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو تم سارے اپنے نبی کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ تم سارے اپنے نبی کی عزت کے لیے کھڑے کیوں نہ ہوئے؟ اس سے مطلب تو یہ ہوا کہ پھر جناب وہ چوڑے جیت گئے ہیں. اگر یہی سوال ہندوستان کے مسلمانوں سے ہو جائے کہ کافر جو ہیں، کافر ایک جانور ہے، وہ کیا اوقات ہے یار جانوروں کی، ایک جانور گائے کی عزت اور ناموس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور تمہارے اتنے بندے کاٹ دیں پکڑ کے، تمہارے علاقوں کے علاقے تباہ کر دیں، اور تم رب تبارک و تعالیٰ کی اذان کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکے. ان چوڑوں کے نزدیک گائے کی عزت ہے، گائے کو چھوڑیں وہ پھر جانور ہے یار، حلال ہے، ہم بھی اسے پسند کرتے ہیں، جانوروں کو کھاتے ہیں، اس کے گوشت ہمارا بھی اس کے ساتھ ایک رب تبارک و تعالیٰ کا فرض منسلک ہے قربانی کا، ہم اسے ادا کرتے ہیں. آپ گندی مورتی دیکھ لیں ان کے مندروں میں پڑی ہے، مجال ہے کوئی چوڑا اسے ہاتھ لگانے دے، کسی مسلمان کو ہاتھ لگانے دیں گے کبھی؟ تو ان چوڑوں کے ہاں، ان مسلیوں کے ہاں، ان خنزیروں کے ہاں ایک بت کی، ننگے تڑنگے بت کی اتنی عزت ہے، اور تمہارے نزدیک رب رسول کے نام کی عزت نہیں ہے، تمہارے نزدیک رب تبارک و تعالیٰ کے نام کی عزت نہیں رہی، اذان کی عزت نہیں رہی.
آج مسلمان اکٹھے ہو کے میٹنگ کرتے پھرتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے فلاں علاقے میں اذان پابندی لگا دیں، صبح کی اذان نہ دیں، مسجد کی کمیٹیاں متولی جمع ہو کہہ رہے ہیں جی اذان نہ پڑھیں فجر کی۔ جب حال یہ ہو جائے تو پھر کیا کہیں کہ آج جو ہے وہ ان کی دکان پہ نا کوئی بندہ 10 روپے کا بسکٹ اٹھا کے بھاگے نا فوراً کتے کی طرح پیچھے پڑ جائیں گے ہیں، اور ان کے اکیلا لڑنے کو تیار ہو جائے گا 10 روپے کے بسکٹ کے لیے۔ لیکن وہی لوگ جو ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے اذان پہ پابندی، ہر بندہ حکمت اور مسرت لے کے بیٹھا ہے، ہر بندہ حکمت اور مسرت لے کے بیٹھا ہے جی کوئی نہیں خیر ہے جی، کوئی نہیں خیر ہے جی، اور رب کا نام ہے نا تو کیا ہوا، ایسے پڑھ لیں گے۔ پھر ایسے وقتوں میں نا جیسے برسات آتی نا مینڈک باہر نکلتے ہیں، ایسے کہ مینڈک باہر آ جاتے ہیں۔ دیکھو نا جی اذان اسپیکر پہ پڑھنا فرضی تو نہیں ہے نا کوئی، آقا علیہ السلام کے دور میں بھی تو ایسا ہی ہوتی تھی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے دور میں حضرت بلال اذان پڑھتے تھے نا مدینے میں تو اذان کی آواز جو ہے عرش کے پاؤں تک جاتی تھی، عرش کے پائے تک اذان کی آواز جاتی تھی، عرش کے فرشتے اٹھاتے تھے۔ اور باقی چھوڑیں یار، ہمارے گاؤں میں میرے دادا بھی بتاتے تھے کہ وہاں جب سپیکر نہیں آیا تھا نا اس وقت کہتے ہیں جی بابے ہمارے یہاں اذان پڑھتے تھے، ہمارے بزرگ جو ہے کھیتوں میں کھڑے ہو کے اذان سنتے تھے، ہاں جی کھیتوں میں، ہمارے کھیت کافی دور ہیں، وہاں کھڑے ہو کے اذان کی آواز سنتے تھے۔ آج سپیکر پہ پڑھیں تو وہاں آواز نہیں جاتی۔ یہ فضا کو آلودہ کس نے کیا ہے؟ تم نے کیا ہے۔ جتنی فضا کی آلودگی بڑھ رہی ہے آواز نہیں جاتی باہر، مکانات اونچے ہو گئے آواز نہیں جاتی باہر، تو لوگوں تک آواز پہنچانی اذان کی پہلے نہیں ہوتی تھی۔ یہ پہلے آلودگی کہاں تھی، اتنا شور کہاں تھا جتنا آج مچایا ہوا تم نے ساری فضا کو پکڑ کے گدلا کر دیا، آواز کو دور جانے نہیں دیتی فضا۔ اتنے اونچے اونچے مکانات بن گئے، رب کے گھر سے اونچے مکانات ہیں لوگوں کے، اونچی اونچی بلڈنگیں بن گئی، آواز نہیں جاتی بیوا۔ تو یہ مجبوری بن گئی آج سپیکر پہ اذان پڑھنا، آج سپیکر پہ اذان پڑھنا ایسے ہی جیسے بغیر سپیکر پہ پڑھ رہا ہو۔ تو عجیب احمق ہیں ایسے لوگ، دانشواری اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔